السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور عنقریب رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس لیے جو کتاب الطہارہ کے جو مسائل چل رہے تھے اسے روک کر رمضان کے متعلق بعض احکام کو بیان کرنا مناسب سمجھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے 3 ہفتے 4 ہفتے جو بھی موقع ملے گا اس میں رمضان کے متعلق احادیث کو بیان کیا جائے گا باذن اللہ۔ دیکھیے، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی اس سے پہلے رمضان صوم کا لفظ جو عربی میں بولا جاتا ہے، صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ بات چیت آدمی نہ کرے، کھانا نہ کھائے تو اس کو بھی صائم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی، یعنی کہ فلنکلم اليوم انسیا، تو میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، تو وہاں بات نہ کرنے کو صائم کہا گیا۔ تو کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے، اور شریعت میں پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ بعض مفطرات سے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں، جو چیزیں روزہ کے لیے مخل ہیں، روزہ توڑنے والی ساری چیزیں، ان چیزوں سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ بہرحال روزے کی فردیت متفق علیہ مسئلہ ہے، علماء کا کہ یہ ہجرت کے دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا، اور روزہ کی فردیت یہ بالتدریج ہوئی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا اور یہ آپشن دیا، یہ اختیار دیا کہ جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے، اور روزہ نہ رکھنے کے عوض ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ لیکن روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ واجب کر دیا گیا کہ جو بھی آدمی مریض نہ ہو، مسافر نہ ہو، وہ آدمی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی اس مہینے کو صحت کے حالت میں اپنے شہر میں اپنے جگہ پر پالے وہ روزہ رکھے۔ روزہ کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو اس کے لیے علماء نے الگ سے بحث کی ہے، اور سب سے بڑا مقصد روزے کا جو ہے وہ ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض اس لیے کیا تاکہ انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت۔ تو یہ تقوی کے لیے سب سے عظیم چیز ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت سے اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے، اور شہوات نفسانی سے آدمی اپنی شہوتوں پر کنٹرول کیسے کرے، اس میں بھی روزہ بہت بڑا ممد و معاون ہے۔ اسی طرح روزہ کا صحت کے حساب سے جو فوائد ہے وہ بھی بہت ہے، بلکہ یہاں تک اب ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف صحت کے لیے بہت سارے اطباء یہ روزہ رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی۔ تو یہ ان سارے چیزوں سے بالا تر ہمارے شریعت کا یہ حکم ہے، یہ دین کا ایک رکن ہے۔ تو جو آدمی بھی اس مہینے کو پالے صحت کی حالت میں، اسے روزہ رکھنا واجب ہے، اور وہ خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں پھر ایک بار نصیب کیا، نہ کہ اسے اپنے اوپر بھاری سمجھے، بلکہ خوش دلی سے اس کا استقبال کرے، اور یہ عزم مصمم کرے کہ جو بھی موقع لگے گا ہاتھ، ہم انشاءاللہ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں گے باذن اللہ۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھا کرو۔ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ منع ہے، سوائے وہ آدمی جو روزہ رکھا کرتا تھا، وہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ مطلب یہ حدیث کا کہ رمضان کے استقبال کے طور سے 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا یہ غلط ہے، مگر کوئی آدمی اپنے معمول کے مطابق، جیسے ایک آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، اب کل کا دن سوموار کا پڑ گیا، کل سوموار ہے،
اب کل کا دن سوموار کا پڑ گیا، اگر وہ چاہے تو وہ کل روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی عادت ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عادت نہیں ہے، ایک آدمی کی عادت نہیں ہے، صرف وہ رمضان کے استقبال کے لیے، وہ رمضان جب شروع ہونے والا ہے اس سے 1 دن 2 دن سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دے رہا ہے، یہ غلط ہے، حدیث میں اسی سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ اب بظاہر اس حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھا کہ 1 دن 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، اور اس حدیث میں کہ آدھے شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، دونوں حدیث میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ تو یعنی یہ کہ اگر رمضان کے شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع تھا تو پھر 1 دن 2 دن کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1 دن 2 دن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے شعبان سے رکھا جا سکتا ہے روزہ، 1-2 دن پہلے نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس دونوں حدیثوں میں بہت ساری علماء نے جمع و تطبیق کی صورت ذکر کی ہے، بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جس سے دونوں حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی بات، ایک بات تو یہ کہ اذا انتصف شعبان، جب شعبان نصف ہو جائے تو روزہ مت رکھو، یہ حدیث بہت سارے علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، اور یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی یہ حدیث متفق علیہ طور سے صحیح ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر یہ روزہ رکھنے سے کمزوری لاحق ہونے کا امکان ہو تو وہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جو آدمی حسب دستور رکھ رہا ہے، پہلے سے وہ سال بھر کبھی نہ کبھی روزہ رکھا کرتا ہے، تو وہ آدھے شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جمع و تطبیق کی صورت ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال تو یہ رمضان سے 1-2 دن پہلے رمضان کی استقبال کے طور سے روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ دوسری حدیث عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک موقع پر اس حدیث کے دوسرے طرق میں یہ ساری دوسرے سند میں یہ سب باتیں آتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور رمضان سے 1 دن پہلے کی بات تھی، کچھ کھانے کا پیش کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہ اس کھانے کی چیز سے معذرت کر لی، کنارے ہو گئے اور کہا کہ ہم روزے سے۔ تو اس موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جس آدمی نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بظاہر یہ قول حضرت عمار بن یاسر کا ہے، لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مرفوع یعنی اللہ کے رسول کا قول ہی ہوگا، کیونکہ ایسی باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ صحابی رسول جب اسی وقت منسوب کرتے ہیں، یہ سیاق جو ہے، جو بیان کرنے کا انداز ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب صحابی نے اللہ کے رسول سے اس طرح کی بات سنی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات گویا کہ کہی ہے کہ جو آدمی شک کے دن روزہ رکھے اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب سوال یہ کہ شک کا دن کون سا ہے؟ دیکھیے، شک کا دن یہ ہے کہ 29 شعبان ہے، 29 شعبان کو بدلی وغیرہ ہے اور چاند نظر نہیں آیا، تو آپ نے احتیاط کے طور سے آدمی جو اگلا دن 30 شعبان ہو سکتا ہے، اس 30 شعبان کو وہ 30 شعبان نہ سمجھ کے ایک رمضان سمجھے اور وہ اسی دن روزہ رکھ لے، تو یہ روزہ رکھنا یہ نافرمانی سے تعبیر کیا گیا، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ اگر بعد میں یہ بھی ثابت ہو جائے کہ رمضان کے آخر میں جاتے جاتے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جس دن اس نے احتیاطاً روزہ رکھا تھا وہ دن رمضان ہی کا تھا حقیقت میں، تب بھی اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی ایک آدمی نے 30 شعبان کو یہ سمجھ کر احتیاطی طور سے روزہ رکھا، بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ رمضانی تھا، تب بھی اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، بلکہ اس نے احتیاطاً روزہ رکھنا تھا، اور یہ احتیاطاً منع کیا گیا ہے کہ جس دن کے بارے میں شک ہو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ جب یقین ہو اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سب چاند سے ثابت ہوتے ہیں، چاہے آج جتنا بھی مہارت حاصل ہو گئی ہو اور جتنے بھی حساب و کتاب لگائے جا رہے ہوں، پہلے سے مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال پہلے سے بتا دیا جائے، لیکن ان ساری چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھو دیکھ کر عید کرو۔ بلکہ اسلام کے جو بھی احکام ہیں، اب سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اگر چاند میں گرہن نظر نہیں آیا یا سورج میں بھی گرہن نظر نہیں آیا تو پھر گرہن کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ اسی پر اکثر علماء کا موقف یہی ہے، بلکہ حرم میں یہ واقعہ خود ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا کہ پہلے سے اعلان کیا گیا کہ آج گرہن کی نماز ہوگی، اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ تک حرم میں لوگ انتظار کرتے رہے اور نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ نظر نہیں آیا، اور علماء کی طرف سے یہی اعلان کیا گیا کہ یہ گرہن نظر نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ بہرحال تو شک و شبہ کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا۔
اس کے بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب چاند دیکھو تو افطار کرو یعنی عید مناؤ، اور اگر بدلی چھا جائے تو 30 دن پورا کرو۔ فقدروا لہ، کہ اس کا اندازہ کر لو۔ بعض لوگ اس لفظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ نہیں بلکہ حنابلہ امام احمد بن حنبل کے متبعین جو ہے وہ لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ فقدروا لہ کا مطلب یہ ہوا کہ 29 دن مانو، 29 دن مانو، اور 30واں دن جو تم سمجھ رہے ہو وہ اس کو ایک رمضان مانو اور اس دن روزہ رکھو تم۔ لیکن یہ مطلب مرجوح ہے، یہ مطلب مرجوح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو 30 دن پورا کر لیں۔ پورا مہینہ جو گنتی کا ہے 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 30 دن عربی مہینہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو آپ 30 دن پورا کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ احتیاطی طور سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں، بلکہ دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں بالکل واضح لفظ ہے کہ فاکملوا العدۃ 30، تب 30 دن پورا کر لو۔ اگر بدلی وغیرہ کا مسئلہ ہو اور چاند کا کوئی بات واضح نہ ہو تب آپ 30 دن کی گنتی پوری کریں، چاہے وہ عید ہو چاہے رمضان ہو۔ اس کے بعد اس درس کی آخری حدیث وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وامر الناس بصيامه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، تو لوگوں نے چاند دیکھا یعنی سب لوگوں نے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بھی چاند دیکھا، میں نے چاند دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول کو خبر دیا، میں نے اللہ کے رسول کو خبر دیا، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور حکم دیا لوگوں کو کہ روزہ رکھا جائے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کے شہادت کے لیے، رمضان کے چاند کے شہادت کے لیے ایک بندے کی، ایک مسلمان عادل بندے کی گواہی کافی ہے، اور شوال کا یعنی عید کے چاند کے لیے 2 بندے کی گواہی یہ ضروری ہے، 2 بندے کی گواہی یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، جیسا کہ انہوں نے، اور اس میں اختلاف علماء کرتے ہیں بھلے ہی، لیکن راجح بات یہی ہے کہ رمضان کے لیے 1 کافی ہے اور شوال کے لیے 2۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اعرابی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال، ایک دیہاتی آیا آ کے کہا کہ میں نے چاند دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اس گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم میری رسالت کا اقرار کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فأذن فی الناس یا بلال، آپ نے کہا ہے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی یہ کافی ہے۔ تو رمضان کے تعلق سے آخری بات جو رہ گئی کہ رمضان کے روزے کی نیت کا، حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی فجر سے پہلے نیت نہ کریں تو اس کا روزہ نہیں ہے، فرض روزے کے لیے یا قضا کے روزے کے لیے یا نظر کے روزے کے لیے، اس کے لیے فجر سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ فجر یعنی نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ آپ کو روزے کا فجر سے یعنی صبح صادق سے پہلے آپ کی نیت روزے کی ہونی چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ہے، یا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے ہم نے کل نیت کر لی کہ اب پورے مہینے کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ دونوں طرف علماء گئے، لیکن جہاں تک مجھے ملا کہ اپنے اکابرین یعنی ہمارے جماعت اہل حدیث کے اکابرین اس طرف گئے کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ ارادہ کرنا چاہیے، اور شیخ ابن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے اور دوسری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔